اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج مینیجرز کیا کریں اپنے فیوچر کو اچھا کرنے کے لیے، آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی بہت کرنٹ ٹاپک ہے، بہت اس پہ گفتگو ہے۔ میں نے خود بھی بہت سی ویڈیوز ایکچولی اس پہ ریکارڈ کی ہیں پوری ڈیٹیل میں، اور وہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میری یوٹیوب کے جو چینل ہے لائف ویو اسرار قریشی، اس پہ جا کے ان کو ڈھونڈ کے ضرور دیکھیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ویسے پڑھنا ڈھونڈنا مٹیریل وہ شاید مشکل ہو سکتا ہے، تو میں نے اسے بہت آسان سادہ کر کے ایموشنل انٹیلیجنس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس کے جو ڈفرینٹ فیسٹس ہیں ان کو میں نے آلریڈی بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے، بیان کر دیا ہے، کلیئر کر دیا، ایکسپلین کر دیا ہے ان کو، تو اس کو ضرور دیکھیے۔ بٹ بنیادی طور پہ ایز اے ری آئٹریشن، چونکہ اس ویڈیو میں صرف مختصراً اس کا ذکر کر دیتا ہوں، ایموشنل انٹیلیجنس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو ہم اپنی ایموشنز کو سمجھیں، اور پھر لوگوں کی ایموشنز کو سمجھیں، اور پھر ان سے ہم اس لیول پہ ڈیل کریں جس ایموشنل سٹیٹ میں وہ ہیں، اس میں ہم اس طرح سے ان سے ڈیل کریں۔ لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی ایموشنز کو سمجھیں، کیونکہ پرابلم یہ ہے، وہ جیسے سگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا نا، جس نے سائیکو انالیسس کی ٹیکنیک ایجاد کی تھی، اس نے یہ بالکل ریکمینڈ کیا تھا، بلکہ لازمی کیا تھا کہ ہر وہ شخص جو سائیکو انالسٹ بننا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کا اپنا سائیکو انالیسس ہونا چاہیے، تاکہ اس کے انٹرنل کانفلکٹس تو پہلے ریزالو ہونا، ورنہ میرے اپنے 15 کانفلکٹس ہیں اور میں کسی اور کے کانفلکٹس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو بیسکلی اس میں کئی فینومینا ہوتے ہیں جس پہ بنیادی طور پہ تھراپسٹ کے کانفلکٹ اور پیشنٹ کے کانفلکٹ آپس میں انٹریکٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ اس لیول پہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ کلیئرٹی اور ٹرانسپیرنسی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس کو اپلائی کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے اپنی ایموشنز کو سمجھیں، کون سی چیزیں ہیں جو مجھے ٹریگر کرتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو مجھے پسند آتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کو میں کہہ لیجئے کہ برداشت کر لیتا ہوں، کون سی ہیں جن کو میں برداشت بالکل نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم اپنی ایموشنز کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر دوسروں کی ایموشنز کو سمجھنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جو بنیادی فلسفہ ہے ایکچولی۔ ویسے جب آپ تفصیل کہیں پڑھیں گے یا میری ویڈیوز سنیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ اس کے 4 مین پلرز ہیں اور 12 سب پلرز ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پہ وہ سب یہ اسی کے گرد، انہی 2 باتوں کے گرد گھومتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو سمجھنا اور اپنے اوپر ایک سرٹن کنٹرول حاصل کرنا، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو سمجھنا اور پھر ان کو اس کے مطابق ڈیل کرنا۔ دوسروں کو کنٹرول کرنا ہمارا مدعا نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کا ہرگز یہ پرپز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کنٹرول کر سکیں۔ جسٹ بیکاز وی انڈرسٹینڈ دیئر ایموشنس، تو ہم ان کو ایموشنلی مینیپولیٹ کر سکیں یا گھما پھرا سکیں یا کسی نہ کسی طرح سے ان پہ کنٹرول حاصل کر سکیں، یہ اس کا پرپز نہیں ہے۔ اس کا پرپز یہ ہے کہ جو دیکھیے نا، جو ہم انسان ہیں، ہمارا ایک انٹلیکچوئل میک اپ ہے، جو ظاہر ہے ہماری ذہانت جتنی بھی ہے، جس کے پاس بھی ہے، اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہے۔ کچھ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ دنیا کے سب لوگوں کے پاس ایک جیسی ذہانت ہے، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، ذہانت ویری کرتی ہے، کچھ لوگ بہت ذہین ہیں، کچھ کم ذہین ہیں، وٹ ایور، ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن بہرحال ہمارا ایک انٹلیکچوئل میک اپ ہے جس میں ہم چیزوں کو انٹلیکچولی پروسیس کرتے ہیں اور انٹلیکچولی کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور ری ایکٹ کرتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے ایک نسبتاً لمبا پروسیس ہے، چونکہ ظاہر جب ہم کسی بھی چیز کو انٹلیکچولی پروسیس کریں گے تو ہم ریزننگ کریں گے، لاجک نکالیں گے، اور ریزننگ کرنے میں اور اس کو انالائز کرنے میں، پھر اس پہ اس کے مطابق کچھ کرنے میں اٹ ول ڈیفینیٹلی ٹیک ٹائم۔ لیکن ایک ہمارا ایموشنل میک اپ بھی ہے، اور ہماری ایموشنز وہ ہیں جو ایک دم ٹریگر ہوتی ہیں، اور اس میں ریزننگ اور لاجک کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور ہم ایموشنلی ری ایکٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی ہم افسوس کی خبر سنتے ہیں تو ہم ایموشنلی امیڈیٹلی ری ایکٹ کرتے ہیں، ہم پہلے انٹلیکچولی پروسیس نہیں کرتے کہ اچھا یوں ہوا ہوگا، فلاں ہوگا، اچھا پھر اس کا یہ ہونا چاہیے، اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے افسوس کرنا چاہیے، اس کے اوپر کتنا افسوس کرنا چاہیے، یہ سب نہیں ہوگا۔
we will immediately feel sorry about it. Similarly, if we hear a happy news, تو we immediately react with happiness actually. ہم اس میں نہیں جاتے کہ اچھا یہ کیسے ہوا, کس نے کیا, یہ کتنے دن چلے گا, یہ کل ہوگا یا نہیں ہوگا, یا صرف آج کے لیے ہے اور اس کے پیچھے کوئی مقصد تو کار فرما نہیں ہے, کیوں یہ کسی نے کیا ہے. Obviously we don't do that. تو یہ ہمارا ایموشنل میک اپ بڑی سادہ لفظوں میں, یعنی یہ ہمیں امیڈیٹ ایک ریئیکشن دیتا ہے, اور ہمارا جو انٹلیکچوئل میک اپ ہے وہ ہمیں بہرحال ٹائم لے کے ہمیں ایک انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے, اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں. تو جو ہماری لانگ ٹرم پلاننگز ہیں, جو ہمارے زندگی کے منصوبے ہیں, جو دفتروں کے منصوبے ہیں, جو کام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, جو ہمارے اور کئی طرح کے جو پلانز جن کو ہم کہتے ہیں, وہ انٹلیکچولی بنائے جاتے ہیں, اور اگر اس میں ایموشنز شامل ہو جائیں تو پھر وہ نقصان ہو جاتا ہے. تو وہ جیسے ضمیر جعفری کی ایک نظم ہے نا, جو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بڑا افسر نہیں, ایک بڑا شاعر بہت چھوٹا سا جو افسر بھی ہے. یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں کہ ایک بڑا شاعر بہت چھوٹا سا جو افسر بھی ہے, وہ کئی مکان بنانے لگ گئے بیچارے, اور پھر اس کے بنانے میں جو انٹلیکچولی جو انہوں نے سوچا وہ تو جو تھا سو تھا, ایموشنز بہت ہو گئیں کہ یوں بھی ہونا چاہیے اور فلاں بھی ہونا چاہیے, اور پیسے ختم ہو گئے آبویسلی, چونکہ پیسے تو تھوڑے تھے. تو پھر ایک لائن پہ پھر آگے لے جا کے لکھتے ہیں, مجھے پوری نظم یاد نہیں, لکھتے ہیں کہ گول کمرہ اپنی گولائی پہ آ کے رک گیا, اس سے آگے نہیں چل سکتا تھا. تو ظاہر ہے یہ معاملہ جو ہے, یہ جو ہم پلاننگ کرتے ہیں دیٹ وی شوڈ ڈو بیسڈ آن انٹلیکچوئل ریزننگ اینڈ لاجک. لیکن جو ہمارے عام رویے ہیں وہ ہمیں ان کو اس طرح سے قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بالکل ایموشنلی فروزن رہیں گے اور بالکل ڈیڈ رہیں گے اور کسی بات پہ ریئیکٹ نہیں کریں گے. آف کورس وی آر ہیومن بینگس اینڈ وی شوڈ بی ہیومن بینگز, یو نو. سو ایموشنل انٹیلیجنس, کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک, مینیجرس کے لیے انتہائی ضروری ہے, ہر کسی کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے. لیکن مینیجرس نے چونکہ پیپل مینجمنٹ بھی کرنی ہے, اینڈ ایوری بڈی دیٹ دے مینیج ایکچولی, وہ چاہے ان کی ٹیم ہے, چاہے ان کے پیئرز ہیں, ان کے سینئرز ہیں, چاہے وہ ان کے ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, ڈسٹریبیوٹرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, کسٹمرز ہیں, فارماسسٹ ہیں, وٹ ایور جو بھی جس کا ٹریڈ ہے اس میں جو بھی اس کے کسٹمرز ہیں, انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں, پروڈکشن ہے, مارکیٹنگ ہے, سپلائی چین ہے, ایچ آر ہے, یہ سب کے سب ایک انٹریکشن ہے. اور اس سب میں ہمیشہ انٹلیکچولی آپ ڈیل نہیں کرتے, بلکہ موسٹ آف دی ٹائم یو آر ڈیلنگ ایموشنلی ایکچولی. سو ایموشنل انٹیلیجنس کے بغیر, اور ایموشنل انٹیلیجنس کو میں ایموشنل میچیورٹی سے بھی الگ سمجھتا ہوں. ایموشنل میچیورٹی وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم ایک سرٹن ایج میں پہنچ کے اور ایک سرٹن ایکسپیرینس کے بعد ہم اپنی ایموشنز پہ بہتر کنٹرول کر لیتے ہیں. ہمیں اپنی ایموشنز سمجھ آ جاتی ہیں, یوں کہہ لیجئے. تو جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں تو ہم ایک حد تک ان پہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک میچیورٹی ہے کہ ہم کوئی غلط ریئیکشن نہیں کرتے اپنی ذات کی حد تک. ہم ایک مناسب ریئیکشن کرتے ہیں جو اپروپریٹ ہوگا اس سچویشن کے مطابق. یہ میچیورٹی ہے. لیکن فار ایگزامپل, ہمیں ایموشنل میچیورٹی کو اگر میں اور ایگزامپل سے بات کروں کہ اگر کوئی ہمیں کوئی بری بات کہہ دے تو ہم امیڈیٹلی لڑنے نہیں نکل کھڑے ہوں گے. ہم اس کو ٹھنڈے دل سے سن لیں گے, غور کر لیں گے, پھر دیکھیں گے کہ اس پہ کیا جواب دینا چاہیے, دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. یہ ایموشنل میچیورٹی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس از ڈفرینٹ. یس, ون پارٹ آف اٹ ریلیٹس ٹو میچیورٹی, لیکن یہ تو ہر سٹیج پہ ضروری ہے. اور آپ انتظار نہیں کر سکتے کہ میں 40 سال کا ہوں گا تو ایموشنلی میچیور ہو جاؤں گا. A lot of people are not. At any age they are not mature. But everybody needs to be emotionally intelligent as soon as they start understanding life. Obviously ہم 5-7 سال 10 سال کے بچے سے تو ایکسپیکٹ نہیں کریں گے, لیکن جو بھی, اور خاص طور پہ پیپل who have started working already, ان کے لیے تو لازمی ہے کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں اور اپنی ایموشنز کو سمجھیں, لوگوں کی ایموشنز کو سمجھیں, اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی شخص کیوں کسی خاص طریقے سے بیہیو کر رہا, اور پھر کس طرح سے اس سے ڈیل کیا جائے تاکہ اس کے بیہیویئر کو کریکٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اصل تو پرپز یہ ہے نا, ہم جس کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں, کاؤنسلنگ از بیسکلی بیسڈ آن ایموشنل انٹیلیجنس. اگر وہ اس کے بغیر ہو رہی ہے, بیہیویئرل چینج کے لیے کرتے ہیں نا, تو وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکے گی. اور اگر ہم کسی کو بٹھا کے صرف ایک تقریر کر دیں کہ دیکھو بڑی بری بات ہے, وقت پہ آنا چاہیے, لیٹ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ
کیا آپ کبھی 10 منٹ کبھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہوتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ آپ کا امپریشن خراب ہو رہا ہے، آپ کی شہرت خراب ہو رہی ہے، آپ کا فیوچر خراب ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو کسی سننے والے کو بہت اپیل کریں گی۔ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وائی اٹ از ہیپننگ لائک دس، وائی somebody is delinquent، وہ کام نہیں کر رہا، پورا کام نہیں کرتا، ادھورا چھوڑ دیتا ہے، کوالٹی خراب ہو گئی ہے۔ وی نیڈ ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ، اور اس کے بعد پھر اس کے میرٹ پہ اس سے ڈیل کریں گے نا۔ سو لہٰذا ایموشنل انٹیلیجنس مینیجرس کے لیے لازمی ہے سیکھنا۔ پڑھیے، سنیے اس پہ مٹیریل، میں نے تو آپ کو بتایا کہ میری اپنی ویڈیوز پڑھی ہیں، سب سے آسان ہیں، آپ کو کچھ منٹ میں آپ کو کافی ساری اس سے ایک طرح سے مدد مل جائے گی سمجھنے میں اس چیز کو۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار مٹیریل اویلیبل ہے ایموشنل انٹیلیجنس پہ، بٹ یو نیڈ ٹو ایکچولی اسٹڈی اینڈ انڈرسٹینڈ اینڈ بیکم ایموشنلی انٹیلیجنٹ، تاکہ پھر اس سے آگے آپ چل سکیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔